میں خصوصی توجہ چاہوں گا ان سے کہ اگر تم اپنے بچوں کو صرف ماں اور بہنوں سے ہی نہیں، آپ لوگوں سے بھی میری توجہ رہے گی اس عمر کہ اپنے بچوں کی پرورش کیسی کی جائے۔ ابھی مولانا فاروق صاحب ناظم جلسہ پڑھ رہے تھے، نرالی شان و شوکت غوث اعظم کے بارے میں پڑھ رہے تھے نا۔ نرالی شان و شوکت ہے جہاں میں غوث اعظم کی، نرالی شان و شوکت ہے جہاں میں غوث اعظم کی، انوکھی بردباری اور قناعت غوث اعظم کی۔ ملی ہے نسبت شبیر و شبر ان کو ورثے میں، ملی ہے نسبت شبیر و شبر ان کو ورثے میں، مسلم دونوں جانب سے نجابت غوث اعظم کی۔ بنایا چور کو ابدال، روکا سیل دجلہ کو، بنایا چور کو ابدال، روکا سیل دجلہ کو، ہوئی کچھ اس طرح ظاہر کرامت غوث اعظم کی۔ سبھی رہزن ہوئے تائب، سبھی ڈاکو ہوئے تائب، سبھی چور ہوئے تائب، یعنی توبہ کی تمام چوروں نے۔ سبھی رہزن ہوئے تائب، ولایت مل گئی سب کو۔ سبھی رہزن ہوئے تائب، ولایت مل گئی سب کو، جو دیکھی عہد طفلی میں صداقت غوث اعظم کی، جو دیکھی اہل بچپن میں صداقت غوث اعظم کی، جو دیکھی اہل بچپن میں صداقت غوث اعظم کی۔ یہ جو صداقت ہے یعنی سچائی غوث اعظم کی، بچپن کا زمانہ ہے، غوث اعظم کے سچائی کا معاملہ ہے۔ غوث اعظم نے کیا سچائی پیش کی؟ میں نے کہا آپ لوگوں کی بھی توجہ ہونا اور میری ماں اور بہنوں کی بھی توجہ ہونا چاہیے کہ اپنی اولاد کو تعلیم کیسی دی جائے۔ غوث اعظم کا جو تو بچپن کا دور ہے، غوث اعظم بغل میں کتاب دبائے ہوئے مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتے۔ جب مکتب میں پڑھنے کے لیے جو تو دو زانوں جو تو اپنے جو تو استاد محترم کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 مختلف روایتیں ہیں۔ 17 حضور غوث اعظم کی اور 19 خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ہے نا، 2 اللہ والوں کی روایتیں مختلف۔ 17 پارے تک پلٹاتے چلے۔ پہلا دن درس کا پہلا دن 1 پارہ 2 پارہ 3 4 5 17 تک۔ استاد محترم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ ورق پلٹتی چلا جا رہا ہے، 17 پاروں پر پہنچ گیا، 18واں پارہ شروع، قد افلح المؤمنون۔ کہا بیٹا یہ 17 پارے، تو میری ماں اور بہنوں سن لو، اب یہ شاہ رخ خان، عامر خان، سلمان خان، یہ دور ہے اب آپ لوگوں کا، ہے نا، یہ دور چھوڑ دو۔ اگر اپنی اولاد کو جو تو نیک صالح جو تو بنانا چاہتے ہو، ان کے نام روشن کرنا چاہتے ہو آپ لوگ، تو حضور غوث اعظم کی وہ والدہ کو جو تو کردار کو یاد کرو۔ غوث اعظم اپنے استاد محترم سے فرماتے ہیں کہ حضور والا اگر کچھ دن اور میں اپنے امی جان کے پیٹ میں رہ جاتا تو مکمل 30 پاروں کا حافظ قرآن بن جاتا۔ ہوا یہ کہ میں جو تو اور جو تو زیادہ دن اپنی والدہ ماجدہ کے جو تو شکم میں نہیں رہا۔ 17 پارے میری والدہ نے پڑھی تھی، وہ 17 پارے میں نے زبانی یاد کر لیے۔ تو ماں کا کردار، ماں کا جو عمل ہے، وہ عمل جو تو پیٹ میں بچوں کے جو تو کام آ رہا ہے مسلمانوں۔ تو والدہ قرآن پڑھتی تھی اور ادھر غوث اعظم جو تو پیٹ میں تھے، شکم مادر میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، وہ پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اور جب اس سے آگے کی تعلیم حاصل کرنے کا معاملہ آیا، جب شہر جیلان کو چھوڑ کر شہر بغداد جانے کی باری آئی، جیلان گیلان دونوں بھی صحیح ہے، گیلان کہو چاہے جیلان کہو،
ایران کی سرزمین پر گیلان یا جیلان، اور عراق کی سرزمین پر شہر بغداد۔ اب جب بغداد جو تو اس دور میں بھی اور آج بھی بغداد جو تو ماشاءاللہ علم کا مرکز ہے، یاد رکھنا، آج بھی مرکز علم ہے بغداد، اس دور میں تو تھا ہی تھا، آج بھی ہے۔ حضور غوث اعظم نے جو تو یہ سوچا کہ اب میں علم کی جو تو مزید علم حاصل کرنے کے لیے، آگے جو تو پڑھنے کے لیے میں شہر بغداد جانا چاہتا ہوں۔ اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لی، والدہ نے جب اجازت دی مسلمانوں تو ہوا یہ کہ والدہ نے جو تو اپنے بچے کے ساتھ 40 دینار دیے، 40 روپیہ، آپ کے سمجھنے کے لیے 40 روپیہ اپنی والدہ نے جو تو والدہ نے حضور غوث اعظم کے پاس دیے اور کہا کہ بیٹا اب تمہیں قافلے میں جانا ہے تو قافلے میں راستے میں جو تو چور لچے لفنگے لوٹ لیا کرتے تھے، تو والدہ نے جو تو جاتے جاتے جو تو اپنے بیٹے حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی سے فرمایا کہ اے عبدالقادر، کبھی جھوٹ مت کہنا، ہمیشہ سچائی پر عمل پیرا رہنا، بھلے سے جان چلی جائے جھوٹ مت کہنا۔ یہ جب وصیت کی اور یہ وصیت کر کے اپنے بیٹے جو تو عبدالقادر کو جب رخصت کیا تو جانتے ہیں وہ جو 40 روپیے تھے، جو 40 دینار تھے، وہ آستین میں جو تو سل کر جو تو دیے تھے، کرتے کی آستین میں وہ 40 دینار سل کر دیے ہوئے تھے۔ اور جب وہاں سے چلے قافلے میں جو تو آپ شامل ہوئے، راستے میں ایک جگہ پر جو تو ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا، ماں کے کہنے پر جب عمل پیرا ہوئے تو دنیا نے دیکھا کہ بچپنے کے دور میں تمام ریزن، تمام ڈاکو جو تو سب کو جو تو ولایت جو تو مل گئی۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ چوروں نے جب قافلہ روکا، قافلہ روکنے کے بعد سب لوٹ لیا۔ ایک بچہ تھا، اس بچے کو بھی جو تو آپ نے پورا ڈھونڈا، پورا جو تو ٹٹول دیا، کچھ نہیں ملا، لیکن اس بچے نے کہا کہ ادھر آؤ، میرے پاس بھی جو تو 40 دینار ہے۔ تو وہ چوروں نے یہ سمجھا کہ یہ بچہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، کہیں تو ہمارا مذاق تو نہیں اڑا رہا ہے؟ کہا نہیں نہیں، بالکل نہیں، مذاق نہیں اڑا رہا ہوں۔ کہا ہم نے تو پورا تجھے جو تو چھان لیا، کہیں تیرے پاس روپیہ پیسہ نظر نہیں آیا، کہاں ہے وہ پیسہ؟ کہنے لگا میری آستین میں ہے 40 دینار، اور وہ آستین جو تو کھولی، کہا اس میں میرے 40 دینار جو تو رکھے ہوئے میری والدہ نے۔ کہا کہیں یہ مذاق تو نہیں اڑا رہا، چل ہمارے سردار کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ جب سردار کے پاس لے کر پہنچے تو کہا سردار، ہم نے جو تو تمام قافلے کو لوٹ لیا، اس بچے کو بھی جو تو ہم نے تمام جو تو اس کے سامان کو جو تو تلاش کر لیا، اس کے پاس کچھ نظر نہیں آیا، کوئی روپیہ پیسہ نظر نہیں آیا، لیکن یہ بچہ کہتا ہے کہ میری والدہ نے میری آستین میں جو تو 40 دینار سیے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے آستین میں ہے وہ 40 دینار۔ جب ہم نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے آستین میں 40 دینار موجود ہے، لہذا کیا کیا جائے؟ تو وہ جو تو سردار کہتا ہے اے بچے تو ہمارا مذاق تو نہیں اڑا رہا؟ کہا بالکل نہیں، میری والدہ نے میری آستین میں سلے ہوئے ہیں۔ جب وہ آستین کھولی گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس آستین میں سے 40 دینار نکلتے ہیں، اور جب 40 دینار نکلے تو والدہ ماجدہ کے وہ الفاظ جو ذہن میں تھے، اس ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اے بچے، یہ 40 دینار اگر تو چاہے تو بچا سکتا تھا، کیونکہ تجھے تو ہم نے تلاش کر لیا تھا، تیرے پاس تو 40 دینار ہمیں نظر ہی نہیں آئے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ تو نے سچ بتا دیا؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ میری والدہ نے کہا تھا کہ بیٹا کبھی سچائی سے منہ نہیں موڑنا، بھلے سے جان چلی جائے، یہ تو روپیے پیسے کی بات تھی، دینار کی بات تھی، اگر جان بھی چلی جاتی تو سچائی پہ عمل پیرا ہونا، یہ میری والدہ ماجدہ نے جو تو مجھ سے کہا تھا، اور وہ اس لیے کہا تھا کہ یہ میرے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمیشہ سچائی پر عمل پیرا رہنا، اس لیے میں نے جو تو سچ بتا دیا۔ تو اس ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ کاش تو اپنی والدہ کے کہنے پر اتنا عمل پیرا ہے، ہم تو الہ العالمین کی بات ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اے بچے کیا ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا کیوں نہیں ہوگی؟ تو کہا ہم تجھے گواہ بناتے ہیں اور تیرے
मुतहद होकर तौबा करते हैं, अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमाए। तो हमने देखा कि उस बच्चे के दस्ते हक परस पर जो तो डाकुओं की सरदार ने तौबा की, और जब उसकी तौबा कबूल हुई तो तमाम डाकुओं ने कहा कि सरदार, जब तुम ही तौबा कर रहे हो, तुम ही चोरी लुच्चे लफंगे ये जो तो छोड़ रहे हो, तो हम भी तौबा करते हैं, हमारी भी तौबा कबूल हो जाएगी। तो हमने देखा कि सभी रहजन हुए ताइब, विलायत मिल गई सबको, जो देखी अहद तिफली में, जो देखी अहद बचपन में सदाकत गौसे आजम की। तो मुसलमानों, ये हुजूर गौसे आजम दस्तगीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी अल हुसैनी गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सच्चाई का जो मामला था, तो वालिदा माजिदा ने जब पढ़ाया, जब वालिदा ने अमल किया, तो वो अमल जो तो बच्चे पर जो तो ऐसा असरदार साबित हुआ कि बच्चा पेट में 17 पारों का हाफिज कुरान बनता हुआ नजर आया। तो मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि वो भी सब्र और रज़ा की पैकर बनकर अपने बच्चों को इस्लाम की तालीमात से भी नवाजने की कोशिश करे। जब तक के इस्लाम की तालीम नहीं होगी, याद रखना, जब तक के बच्चे माँ बाप का अदब और एहतराम नहीं करेंगे। वरना होता ये कि आते पीर साहब के पास आते, नहीं तो सूफी साहब के पास भी आते होंगे, हज़रत क्या है, बच्चा जो है ना औरत के कहने में है, बच्चा बेअदब बन गया, बच्चा हमारी मानता नहीं, माँ बाप को तो गिनता च नहीं, औरत किस सुनता, पता कि नहीं होता, बोलो है ना? क्यों? तुमने दीन की तालीम ही नहीं सिखाई, तुमने दीन से रग़बत और मोहब्बत नहीं सिखाई उसे। अगर दीन से रग़बत और मोहब्बत सिखा लेते, अरबी तालीम पर जो तो अगर उसके जोर देते, तो कसम खुदा की वो माँ बाप की जो तो माँ बाप का अदब और एहतराम करता, और उसके समझ में आ जाता कि बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तब उसके समझ में आ जाता, तो वो अदब एहतराम करता। तुमने उसे जो तो स्टाइलिश तालीम सिखाई, डिजिटल इंडिया का डिजिटल बेटा बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया, बोलो? क्या? तो बोले हमारा बेटा कंप्यूटर इंजीनियर है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बोले, तो क्या है वो इंजीनियरिंग करा ना, तो क्या है, थोड़ा स्टाइलिश मामला है। बोले नए जमाने का बच्चा है माज़अल्लाह। अरे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के लिए स्टाइलिश और नए जमाने का क्या मामला है? हर दौर में जो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जाएगा सुबह क़यामत तक, और तेरा बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या केमिकल इंजीनियर बनकर अगर कलमा नहीं पढ़ रहा, नमाजों से दूर रह रहा, खुले सर जो तो जाके जबरदस्ती जो तो किसी के पीछे नमाज को खड़े हो जा रहा, और फिर कहता क्या हुआ, खुले सर नमाज नहीं होती क्या? क्या बोले, ये मुल्ला और मौलवियों ने परेशान कर डाले, बोले बहुत 1400 साल पुरानी बातें करते है क्या नहीं? बोलते कि नहीं बोलते, बोलो? स्टाइलिस्ट बेटे, डिजिटल इंडिया के डिजिटल बेटे बोलते क्या नहीं? फिर लात मारते, लात जब मारते ना तो आते फिर पीर के पास आ रहे, नहीं तो आपके मस्जिदों के इमाम के पास आ रहे, बोले इमाम सब कुछ तो भी तावीज़ दो। काय के लिए? तो बोले क्या है, बहू के कहने में है बेटा, सुनता च नहीं, बोले हमारी माँ को तो गिनता च नहीं, बहू भी माँ को गिनते नहीं, और बेटा भी जो तो माँ को, बहू सास को गिनती नहीं और बेटा माँ को गिनता नहीं, तो उसके लिए तावीज़ दो। तावीज़ क्या करेगा? तूने उसे जो तावीज़ बनाया ना, डिजिटल इंडिया का तावीज़, अब उसका जो तो तावीज़ जो तो उसकी जिंदगी नहीं बदलेगा, उसकी जिंदगी अगर तो बदलना है तो तुम्हें तरीक़े मुस्तफ़ा उसे सिखाना पड़ेगा, तुम्हें उसवाए रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तो उसे बताना होगा। तो मुसलमानों, अपने बच्चों को दीनी तालीम से भी रग़बत दिलाओ। हम नहीं कहते कि इंजीनियर ना बनाओ, बनाओ, इंजीनियर होना, साइंटिफिक होना, डॉक्टर होना, सब होना हमारे पास, लेकिन साथ में इल्म दीन भी होना, ताकि वो हमारी और आपकी कदर कर सके और आने वाले कल मजहब इस्लाम के दामन को मजबूती से थाम सके। नहीं तो क्या होगा फिर पता है, सब छूटता चला जाएगा, सब शॉर्ट 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 शॉर्ट, फिर यहां से तुम भी शॉर्ट, बड़े थे कि नहीं? शॉर्ट आया समझ में? आपके समझ में आ रहा? आप माशाल्लाह है। शॉर्ट, शट अप, NRC हुआ था ना? नहीं होगा, अब घबराना मत। और हम पर तो होगा ही नहीं लागू, अहले सुन्नत और जमात वालों पर तो लागू होने का सवाल ही नहीं आता।
حضرت چاند شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کا دربار ہے بارامتی کی سرزمین پر. حضرت پتنگ شاہ ولی کا بھی یہ دربار ہے جہاں ہم شاید ان کے پتنگ شاہ ولی کی آستانے کے پاس رکے ہوئے شاید ہم ہیں نا. دربار ہے یا مزار ہے وہ پتہ نہیں لیکن ہے نا. اور بھی کئی بارگاہیں ہوں گی بارامتی کے سرزمین پر. ان سے وابستہ ہو جاؤ. اور کسی نے کہا کہ تیرا 50 سال پرانا سرٹیفکیٹ چاہیے, نہیں. تیرا 100 سال پرانا سرٹیفکیٹ چاہیے, نہیں. ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. ہمارا سرٹیفکیٹ اگر تجھے چاہیے تو چل چاند شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے دربار کی اینٹ نکالتے ہیں, اس کا ٹکڑا توڑتے ہیں, اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرواتے ہیں, دیکھ لے وہ جو تو اینٹ کس دور کی ہے, دیکھ لے وہ پتھر کس دور کا ہے. جب اس کا ٹیسٹ کروایا جائے گا تو کہیں 600 سال پہلے, کہیں 700 سال پہلے, کہیں 800 سال پہلے کا وہ پتھر اور وہ اینٹ نظر آئے گی تو سمجھ لے کہ ہم اس دور کے ہیں کہ تو ان کے دامن سے وابستہ ہے. ہمارا کیا ٹیسٹ کروا رہا ہے, ہمارے کیا باپ دادا کا پتہ پوچھ رہا ہے. ہمارے باپ دادا تو چاند شاہ ولی سے جو تو لگے ہوئے تھے, سلسلہ در سلسلہ چاند شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے دامن سے ہم وابستہ تھے. ہماری پہچان چاند شاہ ولی ہے, شہنشاہ بارامتی ہے, یاد رکھنا.